لڑکا ملے تو نعمت ہے، لڑکی ملی تو رحمت ہے ہمارے لیے. اور جو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ لڑکا ہو تو اچھا ہو، لڑکی ہو تو نہیں، یہ تصور کے لیے یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں اولاد دے اس میں ہمارے لیے بہتر. روزی ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، روزی کے ذمہ دار تم کہاں ٹھہرے، یہ تو ہمارے ذمہ ہے. یہ ہماری جو سماج کی یہ غلط تصورات ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو تو بچپن میں باپ کے حوالے، بھائیوں کے حوالے، پھر شادی کے بعد شوہر کے حوالے، شوہر کے ذمے، پھر جیسے ہی بڑی عمر کو پہنچ جائے تو پھر بچوں کے حوالے سمجھتے ہیں. یہ بہت غلط تصور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے عورت تاریخ کے آئینے میں، ہسٹری میں عورت کا کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا رتبہ، اور پھر اسلام نے آ کر عورت کو کیا دیا، اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. مختلف تہذیبوں نے عورت کے ساتھ مختلف قسم کا سلوک کیا ہے. پرانی تہذیبوں کے بارے میں کچھ جانکاری پہلے ہم حاصل کرتے ہیں. پہلی جو تہذیب ہے وہ یونانی تہذیب ہے، جو علوم و فنون کا گہوارہ مانا جاتا ہے، تہذیب و ثقافت کی ایک مثال مانی جاتی تھی. لیکن اس یونانی تہذیب میں عورت کی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ اور تو اور سقراط جیسا عظیم فلسفی اور مفکر کے پاس بھی عورت فتنہ فساد کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں تھا. پھر اس کے بعد رومن کلچر نے اس کو ریپلیس کیا. کئی صدیوں تک دنیا اس کے تابع رہی، لیکن رومن کلچر میں بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی عورت کو فتنہ فساد ہی سمجھا جاتا تھا. بلکہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ شادی کا مقصد ہی ان کے پاس بچے پیدا کرنا اور خدمت کے لیے عورت وہ لوگ رکھا کرتے تھے. اور خود یورپین کلچر میں 19ویں صدی کے انقلاب سے پہلے، 19 سنچری کا جو یورپی انقلاب ہوا اس سے پہلے بھی عورت کی عیسائیوں کے پاس، وہاں یورپین کلچر کے پاس کوئی خاطر خواہ عزت نہیں تھی، بلکہ اور تو اور
عورت کو مرد ہی کا ایک حصہ شمار کیا جاتا تھا، اس کے الگ سے کوئی پہچان تک نہیں تھی. آج بھی نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہندوستان میں بھی جوڑتے ہیں، وہاں بھی جوڑتے ہیں، شادی کے بعد اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ دیا جاتا ہے. یہ انہی کی تہذیب کی دین ہے. اس کا الگ سے کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ اس کو تو مرد کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا اور خدمت کے لیے نکاح کیا جاتا تھا. اور ہندوستان اور ایران کی تہذیب تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر صدیوں سے، آزادی سے پہلے تک بھی ستی کی رسم مشہور تھی کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو جائے عورت کو بھی اسی کے ساتھ آگ میں جل کر اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا تھا. اور عرب کا ماحول، وہاں کی جو حالات تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں عورت کی پیدائش کو خود ننگو عار شمار کیا جاتا تھا. جیسے ہی کسی گھر عورت پیدا ہو تو وہ اپنے لیے وہ باعث شرم اور عار محسوس کرتا تھا، اور دنوں تک وہ یا تو سر چھپائے ہوئے پھرتا یا زندہ درگور بلکہ دفن کر دیتا تھا. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، مشہور واقعہ ہے، جب یہ حدیث آئی الاسلام متحدب ما کان قبلہ، کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کو معاف کرتا، تو ایک شخص آتے ہیں، صحابی رسول ہیں، آتے ہیں، آ کر پیش کرتے ہیں، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو کہا ہاں معاف ہو جائیں گے، پہلے میرا گناہ تو سن لیجئے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی. بچپن میں تو میں کسی طرح شرم محسوس کرتا تھا اور سر چھپائے ہوئے پھرتا تھا، لیکن جب لڑکپن کی عمر کو آئی بچی کھیلنے کی تو میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا. پھر میں خبر کھودنا شروع کیا اور ننھی جان میرے سامنے کھڑی تھی، پسینے میں لت پت دیکھ کر اپنے آنچل سے میرا پسینہ پوچھ رہی تھی، حالانکہ اس کو خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب میں کام سے فارغ ہوا تو اس کو اترایا اور مٹی ڈالنا شروع کیا. چیخیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی، اس حال میں نے اس کو دفن کیا ہے. کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ تو آواز نہیں آ رہی ہے، جواب نہیں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر اس کے بعد کہا ہاں یہ غلطی بھی اسلام میں معاف ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جاہلیت کی تھی. تو عرب کا یہ حال اور یہ دستور تھا کہ وہ لوگ بھی عورت کی پیدائش کو اپنے لیے ننگوار محسوس کرتے تھے. اور پھر یہودیوں کے پاس تو یہ عقیدہ ان کا مشہور ہے کہ حوا علیہ السلام نے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو بھٹکایا ہے، جس کی وجہ سے ہم ساروں کو یہ جھیلنا پڑا ہے. یہ یہودیوں کا بنیادی عقیدہ ہے. حالانکہ یہ چیز تو صحیح نہیں ہے. قرآن میں 2 سے 3 جگہ پر فَأَكَلَا مِنْهَا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. سورہ اعراف میں بھی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان نے دونوں کو بھٹکایا تھا. فَأَكَلَا مِنْهَا تثنیہ دونوں نے کھایا. فَأَخْرَجَهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا اس میں حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، جو یہودیوں کا عقیدہ ہے. قرآن سخت اس کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کی جڑ وہ نہیں تھی، شیطان نے دونوں کو بھٹکایا، دونوں بھٹکے، دونوں راستے سے ہٹے، دونوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے. ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا یہ نہیں ہے. قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، 2 آیتوں میں وضاحت کرتا ہے تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے دونوں کو بھٹکایا تھا. اور عیسائیوں کے پاس عورت کا مطلب ہی بدی کی جڑ ہے، جہنم کا دروازہ ہے، نعوذ باللہ. اسی لیے جب پیریڈز وغیرہ کے ایام آتے ہیں تو وہ لوگ عورت کو دور کر دیتے تھے، اپنے ساتھ نہیں رکھتے. ان کی برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کے کپڑے الگ، ان کا رہن سہن بھی الگ، گھروں سے دور کر دیا جاتا تھا. ان کو استعمال کے حد تک استعمال کرتے تھے. جیسے ان کے ماہواری کا ایام شروع ہوتے تو ان کو دور کر دیا جاتا تھا. اور یہاں جین مت اور بدھ مت میں عورت کو نجس قرار دیا گیا تھا. یہ کچھ حالات ہیں اسلام سے پہلے کے تہذیبوں کے اور اب کے بھی دوسری تہذیبوں کے. لیکن جیسے ہی اسلام آیا
تو اسلام نے نہ صرف عورتوں کو عزت دی بلکہ تعلیم کا حق دیا، آزادی کا حق دیا، جینے کا حق دیا، وراثت میں حق دیا، یہاں تک کہ گھر کی چار دیواری کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کے حوالے ہے، کیونکہ ایک عورت ٹھیک ہے تو گھر ٹھیک ہوگا، بچوں کی تربیت ٹھیک ہوگی۔ اس میں ماؤں کا بڑا کردار دیا ہے کہ اسلام نے آ کر یہ مقام، یہ رتبہ دیا ہے۔ اور اکثر لوگ آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی بیٹی کی ولادت ہو تو بولنے والا بھی تھوڑا شرم محسوس کرتا، پوچھنے والے بھی پوچھتے بچہ پیدا ہوا یا بچی۔ جیسے یہ خبر دی کہ بیٹی ہوئی ہے تو بس بل کھاتی پیشانی کے ساتھ اس کا سلوک ہوتا ہے، اور تو اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے اسی وقت سے ٹارچر کہ منفی سوچ، اب کیا تیری ساری کمائی اس بیٹی کے حوالے، جوڑ پیسے ابھی سے جوڑنا شروع کر ورنہ پھر رشتے نہیں ملیں گے۔ بھئی بیٹا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دینے والی ذات اس کی ہے، تو اہتمام بھی تو وہ کرے گا نا۔ یہ جو منفی سوچ ہے، مینٹالٹی آج ہمارے اندر ہے، یہ اصل غلطی کی بات ہے۔ پہلے ہی اس کو اکساتے، اب کیا تیری جوانی گئی، جوڑتے رہو بڑھاپے تک، جوڑتے رہو، پیسے جوڑ، رشتے تلاش کر، اچھا رشتہ ملنا بھی آج کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو نیگیٹیوٹی ہے، ایسی سوچ تو نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے ماں کو کوسا جاتا ہے، کئی کو تم نے بیٹی پیدا کی، یہ اس کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ لڑکا یا لڑکی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اولاد کی نعمت ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر میں پھول نہیں کھلا ہے، جب وہ آپ کو حقیقی قدر معلوم ہوگی۔ اور اس میں بیٹا پیدا کرنا، بیٹی پیدا کرنا، یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ مرد کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں بھی نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ سورہ شورى آیت نمبر 50 اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن اہمیت بتاتا ہے کہ پہلے جس کا تذکرہ ہے وہ عورت کا تذکرہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ بناتا ہے، یعنی لا ولد بھی کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، کس کو کیا ملنا ہے یہ تو وہ اس کی ذات طے کرتی، ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ جو بھی ملے، لڑکا ملے تو نعمت ہے، لڑکی ملی تو رحمت ہے ہمارے لیے، کہ اپنا رزق تو وہ ساتھ لاتے ہیں، ساتھ میں رحمتیں بھی لاتے ہیں۔ اور احادیث میں تو لڑکی کی ولادت اور تربیت کے لیے فضائل زیادہ ہیں۔ اور جو آیت ہم اکثر سنتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 30/6 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اکثر اس کا ترجمہ جو مفسرین کے یہاں ہوتا ہے، اردو مفسرین کے، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اور سوچتے بھی ایسے ہیں کہ مرد طاقتور ہے، لڑکی طاقتور نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب وہاں مرد کمائی کا ذریعہ ہے، اس حساب سے اس کو طاقت ہے۔ گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری تو یہ عورتوں کے حوالے ہے۔ اور جو اس آیت کا ترجمے کے تحت جو چیز ہمارے ذہن میں بیٹھے ہیں کہ لڑکا لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اکثر ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے مانند نہیں ہے، لیکن بڑے مفسرین نے اس کا ایک الگ ہی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب دعا کی کہ جو کچھ کے میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ کے لیے، اس زمانے میں یہودیوں کا یہ دستور تھا، بنی اسرائیل کا وغیرہ کا، کہ جیسے ہی کوئی پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کو وہ عبادت خانوں کے حوالے کرتے تھے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ آل عمران اس میں یہ آیت ہے 35ویں، محررا فتقبل منی، کہ جو کچھ بھی مجھے پیدا ہو تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جیسے ہی پیدا ہوئی تو کہا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، اب لڑکی کو میں عبادت خانے کے حوالے کیسے کروں؟
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالت ربی انی وضعتها انسا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی ولادت ہوئی ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے ولیس الذکر کالانثی. یہاں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہاں جس کی پیدا ہوئی عمران کی بیوی کو، وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کہ اس ناحیے سے اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے ولیس الذکر کالانثی، کہ وہ لڑکا، وہ بچہ جس کی تم نے آرزو کی تھی، جس کی تم نے امید رکھی تھی کہ اگر وہ پیدا ہو تو میں اس کو وقف کر دوں گی، اس لڑکی کی طرح نہیں ہے. یعنی اس لڑکی میں اتنی خوبیاں ہیں کہ آگے چل کر اللہ تعالی اس کے ذریعے بن شوہر کے، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر پیدا کرنے والا ہے. ایک عظیم معجزہ اس بچی کے ذریعے قائم ہونے والے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ لڑکا جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا اس لڑکی کے مانند نہیں ہے. یعنی اس لڑکی میں یہ خوبیاں ہیں کہ آگے چل کر بن باپ کے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر پیدا کرے. ہوا بھی ویسا ہی، مریم علیہ السلام کے ذریعے وہ معجزہ ہوا کہ اللہ جو کچھ بھی ہمیں دے، چاہے لڑکا دے یا لڑکی دے، اسی میں ہمارے لیے وہ نعمت ہے. اور جو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ لڑکا ہو تو اچھا ہو، لڑکی ہو تو نہیں، یہ تصور کے لیے یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں اولاد دے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. اور جو فخر و عار اور جو چیز ماحول اور کلچر میں ہے کہ اگر جیسے بیٹا ہو تو مٹھائی تقسیم کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، چلو بھائی تمہاری وراثت مل گئی ہے، تمہاری نسل آگے بڑھے گی، اس طرح کے الفاظ. اور جیسے ہی بیٹی ہو تو ادھر سے ادھر تک جو پورا ماحول خراب، بل کھاتی پیشانی آئے تو ہی شکوے شکایت ہے، بچے پیدا کر لے کا ہی ہے. کیا بولنا، پوری زندگی ہمارے بچے کی کمائی چل جاتی ہے اس میں. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 150 پر ایک، کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے تم قتل نہ کرو، روزی ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، روزی کے ذمہ دار تم کہاں ٹھہرے، یہ تو ہمارے ذمے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی ہو اس میں ہمارے لیے خیر ہے، لیکن عورت کے حساب سے دیکھے تو یہ رحمت ہے. یہ ہماری جو سماج کی یہ غلط تصورات ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو تو بچپن میں باپ کے حوالے، بھائیوں کے حوالے، پھر شادی کے بعد شوہر کے حوالے، شوہر کے ذمے، پھر جیسے ہی بڑی عمر کو پہنچ جائے تو پھر بچوں کے حوالے سمجھتے ہیں. یہ بہت غلط تصور ہے. حالانکہ ہر سٹیج میں احادیث آتے ہیں کہ عورت کیا ہے، عورت کے ساتھ کیسا سلوک ہو. بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، رواہ مسلم 2630 پر ایک روایت نمبر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، کہ جو کوئی دو لڑکیوں کی کفالت کرتا ہے، دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، دو لڑکیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ جوان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، کہ وہ قیامت کے دن کچھ اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ قیامت میں وہاں اس حالت میں ہوں گے، انا وہوا وضم اصابعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں جوڑ کر کہا ضم اصابعہ، اس طرح ہوں گے کہ قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے نصیب ہوگی. یہ ہے ایک بیٹی کے لیے کہ اگر کسی کے اس میں دو پھول کھلے ہیں، دو لڑکیاں ہیں، دو بیٹیاں ہوتے ہیں، تو سمجھو کہ رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھول دیے. اور ماں کے حساب سے صحابی رسول آتے ہیں اور جہاد میں جانے کے لیے زائد پوچھتے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں جہاد فرض عین تھا، ضروری تھا، سارے مسلمانوں کو نکلنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں حل لک من ام، کیا تمہارے لیے تمہارے والدہ ہیں؟ تو کہا قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت قدمیها، رواہ النسائی 3104 روایت نمبر.
کیا تمہارے لیے ماں ہیں، ماں زندہ ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میری والدہ ہے. تو کہتے ہیں فلزمہ، تم ان کی خدمت کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، کہ بے شک جنت ان کے قدموں تلے ہے، ان کی خدمت سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسری روایت میں جاء رجلان من الیمن، کہ دو لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یمن سے آتے ہیں، دور دراز میں، مقصد جہاد کا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین سے تم نے اجازت لی ہے؟ تو کہا نہیں لی. تو کہا جائیے اجازت لیجئے، اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی خدمت کر کر تم عظیم مرتبہ، عظیم مقام حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کے بے شمار حدیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اور مرتبہ بتلایا. بخاری کی ایک اور روایت، صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں کہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک، ثم قلت قال ثم من؟ قال ثم امک، ثم قلت قال ثم من؟ قال ثم امک. پھر تیسری کے بعد چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم اباک. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے جو بھی حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار اگر ہیں تو وہ تمہارے والدہ ہیں. یہ ہے ایک ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پھر سب سے بڑی چیز کہ عورت اگر بیوی ہو، ہر حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بتائے. بیٹی ہے تو اس کا کیا مقام ہے، ماں ہے تو اس کا کیا مقام ہے، بیوی ہے تو اس کا کیا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. رواہ مسلم 1460 پر 7 روایت نمبر. کہ دنیا کیا ہے؟ چند روزہ ساز و سامان ہے. الدنیا متاع، اس میں کیا ہے؟ چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی سامان ہے، دنیا کی سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے. ابن واجہ کی روایت ہے انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ. کہ دنیا یہ تو ایک ساز و سامان ہے، اور دنیا کے ساز و سامان میں سب سے افضل ترین نعمت، سب سے افضل ترین چیز المرأة الصالحہ ہے، نیک بیوی کا ہونا. ابن ماجہ 1880 پر 5 روایت نمبر. ابن حبان کی روایت میں تو اربع من الصالحہ، اربع من السعادہ کہا ہے کہ 4 چیزیں اگر مل گئی تو سمجھو کہ اس کو پوری دنیا مل گئی. اس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة الصالحہ، کہ نیک بیوی. کہ بڑی نعمت ہے. آج کا ماحول اور آج کے طور طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ایک نیک بیوی ہمیں مل جائے تو ہماری نسلوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. نسل کی نہیں بلکہ نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں عورتوں کو یہ مقام دیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے عیسائی مفکرین کو یہ کہنا پڑا کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے جس کا جنم، جس کی پیدائش اسلام کے آنے کے بعد ہوئی ہے. اس سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ مرد ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا. وراثت میں اس کو کوئی حق نہیں، جینے کا حق نہیں، آزادی کا حق نہیں، اس کو اپنی بات رکھنے کا حق نہیں. یہ سارے حقوق، یہ سارے ذمہ داریاں اسلام نے دی. جینے کا حق دیا، آزادی کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، گھر کی 4 ذمہ داری کی، گھر کی 4 دیواری کی عظیم ذمہ داری اس کے حوالے کی. کیونکہ تربیت میں باپ سے زیادہ ماں ذمہ دار ہے. کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے بچوں کے لیے. اگر ماں ٹھیک تو خود بخود نسلیں ٹھیک ہوں گی. آج سب سے بڑی چیز یہی ہے. اسی لیے قرآن میں دعا آتی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ کتنی بابرکت دعا ہے یہ، کہ کب سے مانگنا ہے؟ پہلے سے ہی مانگنا ہے. شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد نہیں ہے. پوری طرح ہم فکس کر لیتے اپنی من پسند کی، اس کے بعد ربنا حب لنا دعا شروع ہوتی. ارے دعا پہلے سے شروع ہونا ہے تب اچھی مل سکتی. ملنے کے بعد دعا کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پہلے ہم پورا دیکھ لیتے. اسی لیے جو حدیث آتی ہے بخاری کی روایت 7090 کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 اعتبار سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، پہلے جو بات ہوتی ہے مال. اکثر یہی دیکھتی ہے دنیا، پراپرٹی کتنی ہے، ایک لوتی اولاد ہے کیا؟ وہ ماں باپ کو ایک ہی لڑکی رہے تو ذرا ہم نہ پورا وراثت کا مال مل جاتا. یہ دنیا دیکھتی ہے پہلے. لمالہا، محدثین لکھتے ہیں
کہ اگر مال کو دیکھ کر نکاح کریں گے تو وہ آپ کو اپنا غلام بنائے گی, آپ اس کے بل بوتے پر ناچنا پڑے گا. اس کے بعد کہا لحسبھا, حسب نسب دیکھ کر, سب کو اونچا خاندان ہونا ہے, جیسا اونچا خاندان ویسے طور طریقے ہیں, ویسے نخرے بھی ہیں. اس کے بعد لجمالھا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, اکثر یہی ہوتا ہے, سب چیزیں نوٹ کرتے, خاندان کیسا ہے, مال کیسا ہے, کلر رنگ کیسا ہے. اس کے بعد تھوڑی دینداری ہے کیا, پورا ہوئے بعد آخری سوال ہمارا ہوتا, دین ہے کیا, نمازوں کا اہتمام ہے کیا, قرآن کی تلاوت ہے کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لدینھا فاصبر بذات الدین تربت یداک, کہ تم دینداری کو ترجیح دو, تمہیں سکون نصیب ہوگا, تمہارا فیوچر ٹھیک ہوگا. لیکن ہمارے لیے دین کی بات کہاں آتی, سب سے آخر میں, پورا مال, پورا جائیداد, پورا کلر, پورا رنگ, حسب نسب, خاندان پورا ہونے کے بعد آخری سوال دین ہے کیا اس کے پاس, ذرا قرآن پڑھ لیتی کیا. جواب بھی ویسا ہی آتا, ہاں قرآن پڑھتی, کوسا قرآن, نورانی قاعدہ, چھوٹا قرآن پڑھ کو ختم کر ڈالے, جیسا سوال ویسا جواب. یہ چیز کہاں سے ہوگی؟ اگر یہ تصورات کے ساتھ ہمارے آج کے جو چیزیں ہو رہی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری حالت تعلیمی اعتبار سے کیسی ہے, تربیت کے انداز میں کیا کچھ فرق آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مائیں ویسی تھی. آخری واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا, کہ ان کو جو مقام اور جو مرتبہ ملا, الحافظ ان کا لقب بھی ہے, شمس العلماء وغیرہ کہتے ہیں کہ راستے سے چلتے ہوئے بھی کانوں میں انگلیاں رکھ کر گزرتے تھے. ان کے اساتذہ کی فہرست میں 70 عورتوں کا تذکر ہے, اساتذہ کی فہرست میں 70 عورتوں کا ذکر ہے. اگر بعد میں کبھی حالات ملے, اگر خطبے کا موقع ملا تو ماں کیسے ہو اس بارے میں ہم سنیں گے. لیکن ایک ماں سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے ایک استاذ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سب کچھ ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ ہر سٹیج میں عورت کا مقام اور عورت کا مرتبہ ہے. یہ ہے ہماری تاریخ, اور اسلام نے عورتوں کو یہ حقوق دیے ہیں, یہ مقام دیا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کو اپنے ان کے سارے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری مائیں ہو تو کیسے ہو, کیسے بنے, تاریخ کے ذریعے ہم کو, واقعات کے ذریعے ہم کو ویسا بننے کی ہمارے ماؤں کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم, ملک بر رؤوف ورب حلیم.